اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 238 تا 242 میں ہر حالت میں نماز کی پابندی کی ہدایت اور بیوہ اور متعلقہ عورتوں کے بارے میں کچھ ضمنی ہدایات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے حضور باادب کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہونے لگیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کو 1 سال تک کا خرچہ دینے اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالنے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے جانا چاہیں اور دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کرنا چاہیں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ابتدائی احکام تھے۔ احکام میراث نازل ہو جانے کے بعد اب شوہر کی وفات پر بیوہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عدت شوہر کے گھر میں گزارے اور وراثت میں اپنا حصہ حاصل کرے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، ایسا کرنا پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔